یہ ان کے لیے کتاب ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ورنہ اس میں شک کی شک ہیں. یہ صرف لا ریب فیہ تب ہے جب آپ کے اندر تقویٰ ہے، تو تقویٰ ہے، ورنہ نہیں ہے لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن سے گمراہ جب کرنا ہو تو قرآن سے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس صرف اللہ ہی ہے جو ہدایت پہ لائے گا، ورنہ یہ گمراہی بھی اللہ ہی کرتے ہیں کہ تو بہت زیادہ تیری بیماری ہے، تو لا تیری بیماری بڑھاؤں میں. اللہ نے خود سورہ بقرہ میں کہا ہے ان کے دل میں بیماری ہے اور میں اس بیماری کو بڑھا رہا ہوں. کہ تم بدنیتی سے آئے ہو میرے پاس، سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے ان کے دل میں بیماری ہے اور ہم اس بیماری کو بڑھا دیتے ہیں کہ تم ٹیڑھی آنکھ رکھ کے آئے ہو قرآن پہ، شاباش آؤ نا پھر تمہیں بتاتے اسی میں گھمائی جاؤں جی جی وہ آنکھیں پھر ایسی گھومیں گی وہ ٹیڑھی آنکھ. تو پھر اتنا آئیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں کتنا ایمان بچتا ہے آپ کا کتنا نہیں. تو فیشن نہیں چلے گا، یا پورے آئیں یا بھاگ جائیں. ایک لوح محفوظ کے وجہ سے بھی ہمیشہ بات ہوتی ہے اس میں کہ وہ کس حد تک انسان کو اپنا اختیار ہے اور کس حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اختیار تو انسان کو ان چیزوں کا ہے کہ مطلب جس 3 سرکل ہیں. ایک تو آؤٹر سرکل ہے جس کا ستارے کتنے ہیں، تو بیلنس آف دا یونیورس کیا ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں. اس کے لیے کئی خرب ستارے اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، پوزیشن کر کے اس کو ورنہ یہ زمین یہ پورا بیلنس ہے. اندر کا سرکل ہے جس کے اندر ہماری یہ جو فار ایگزامپل میں اپنی سانس اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، دل کی دھڑکن میری وجہ سے نہیں چل رہی، ٹھیک ہے. ہزاروں میں اور آپ ملاقات جو کی وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، ٹھیک ہے. مینی بلینز آف تھنگس ہیپن تب کہ جا کے میں اور آپ پہلے دو مل لیتے. اوکے سو یہ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں. اب جب ہم اس سرکٹری کو سمجھ لیتے ہیں تب اس کے اندر کا سرکل میں نظر آتا ہے کہ اچھا اب ہو اس سرکٹری کے اندر آ کے جو میرے امپیکٹس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ میں نے ریئیکشن کیا دینا ہے. یہ ہے آپ کا اختیار. تو یہ 3 رمز ہیں، ایک آؤٹر رم، انر رم اور ایک ان موسٹ. اس کے اندر ایک چھوٹا سا بے اوقاتی سی مخلوق ہوں میں، اور باتیں میری اتنی بڑی ہیں کہ میں قرآن بھی غلط ہے تو کوئی خدا بھی نہیں ہے تو یا پھر میرے بس میں میرے بچے کا فیوچر بھی ہے یا میرا اپنا اگلا دن بھی ہے. یہ بھی دیکھیں کبر ہے میرے اندر کہ اگلا دن بھی میرے بس میں. سو اٹ از دیٹ سمپل کہ سوال اس چھوٹے سے سرکل کا ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مطلب اتنا پاورفل پروو کرنے کی کوششوں میں. اور جو لوح محفوظ ہے وہ یہ سارا سسٹم اس کے اندر ہی آتا ہے. جی یعنی آؤٹر موسٹ سرکلس تو ایز ایزی رہیں گے، ٹھیک ہے. انر موسٹ سرکل کی پرمیوٹیشنس ساری لاکڈ ہیں، جتنے مرضی سے ہو کے پہنچ جاؤ. جیسے فار ایگزامپل 50 نمازیں ہر مسلمان پہ فرض ہیں 50 ہر 12 منٹ بعد ایک نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. یہ فرض ہیں. اب اس کو کچھ چینج نہیں کر سکتا. اب جب نبی السلام سے آخری دفعہ نیگوشیشن ہوئی نا حضرت موسیٰ کے کہنے پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی السلام نے کہا کہ یا اللہ تھوڑی اور کم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں کم نہیں کر رہا، رہیں گی 50 ہی، رہیں گی 50 ہیں 50 ہی فرض. اب ان کی ٹرانسلیشن میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ میں 1 کے بدلے 10 کا میٹر آن مطلب فارمولا ملٹیپلائی بائی 10 کر دیتا ہوں کہ اتنا میں تمہیں اجر دے رہا ہوں، 10 ہوگا، اس لیے 5 کر رہا ہوں. ورنہ میری لوہے قلم نہیں چینج ہو رہی. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ارشاد ہے کہ وہ 50 ہی رہے گی. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ لوہے قلم کا کوئی تابع تو نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود انٹرونشن کر کے ویٹو کیا کہ ہاں لوہے قلم میں لکھ دیا تھا، یہ میری شان میں نہیں ہے کہ میں ایک لکھوں اور چینج کروں، ٹھیک ہے. سو آئی ول ری ٹرانسلیٹ اٹ فار یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیرے پیار میں میں ری ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، مگر اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ میں ریئیکٹیو ہو جاؤں. ریئیکٹیو تو نہیں، 50 ہی ہیں بس، یہ ہو چکی. سو نماز دیکھیں 50 ہی فرض ہیں ابھی. اب یہ لوہے قلم میں آؤٹر ریم میں 50 نمازیں فرض ہیں ہمارے پر. انر ریم میں ٹرانسلیشن کیسے کی جا رہی ہے؟ اور اس میں سے اگر آپ 1 نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نماز. میں یہ نہیں دیکھنا آپ نے 1 مس کی تو کتنی مس کرتے ہیں، یہ ہے اصلی طریقہ دیکھنے کا. آپ 10 نمازیں مس کرتے ہیں وہ بھی لوہے قلم کی. سوچیں ذرا بدبختی کی انتہا. یہ نہ سوچیں ہمیں کتنے کا اجر مل رہا ہے، آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کتنا لاس ہو رہا ہے. جی ایک چھوٹی سی اس پہ. جی ہاں اٹ از دیٹ. میرے کو استاد کہتے تھے قضا نماز 1 نماز ہے اور اپنی نماز 10 ٹائم پہ پڑھی ہوئی 10 ہیں. وہ یہ اس کے کہتے تھے کہ یہ دیکھ لے پھر قضا کرے گا تو وہ 10 والا ثواب نہیں ہوگا، وہ 1 والا ہی ہوگا. وہ بھی کس نے کہا تھا کہ نمازیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ اس کی قضا کوئی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لیوریج دی ہے کہ چل بعد میں پڑھ لے، تھوڑی لیٹ پڑھ لے تو کوئی نہیں، خیر ہے، لیکن ٹائم نماز میں نا ایک چھوٹا سا جملہ پھر ایکسپلینیشن میں نہیں دے سکتا اس طرح. نماز ایک ٹیکنالوجی ہے، اصل میں ٹیکنالوجی ہے، یاد رکھیے گا. نماز از این ایکچوئل ٹیکنالوجی. یہ مسلمانوں کو ایز اے ٹیکنالوجی ہی ملی تھی، ہم اس کو ایز اے ٹیکنالوجی دیکھتے نہیں ہیں. اگر اس کو ٹیکنالوجی دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی کے طور پہ استعمال بھی کریں گے. اور پھر دیکھیں ایک سنگل انڈیویجول اینڈ اے گروپ،
کے اندر معاملات کس طریقے سے چینج ہوتے ہیں, مگر ہم نے دیکھنی نہیں ہے ٹیکنالوجی کے طور پہ. اٹ واز اے گفٹ آف اللہ عز و جل. اور جس طرح قرآن پاک جو ہے نا, اٹ از دا ایکچوئل مینیفیسٹیشن آف دا ریالٹی آف دا یونیورس. اٹ از ممکنگ دا ریالٹی آف دا یونیورس رائٹ ناؤ. دا قرآن از ڈوئنگ اٹ رائٹ ناؤ. وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ. ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں قرآن پاک کو ایسے کہ اتنی طاقت ہے اس کتاب میں. بالکل اس طریقے سے نماز جو تھی ایک مطلب اس سے سپیریئر ٹیکنالوجی. اٹس ناٹ لائک کہ عام سی کوئی ٹیکنالوجی, وہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں, مگر اس سپیریئر ٹیکنالوجی. وی کین میک اے لاٹ آف چینجز ان دا پلانٹ. نو گیجٹ ایک چھوٹی چیز. گیجٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے کیا پاور لے کے آتا ہے. وی کین میک بگر چینجز ان دا پلانٹ تھرو دس. ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی, بس ہم نے سمجھا کہ تھوڑا سا اگر کھولتے ہیں تو کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ آپ نے اگر اس جملے کا مطلب سمجھنا ہے تو نماز خوف پڑھیں کہ نماز خوف کیوں فرض ہوئی تھی اور کس موقع کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے احکام. مطلب سوچیں کہ ہر چیز اسلام کی آدمی کی جان بچانے کے لیے, ٹھیک ہے, ہر چیز اسلام کی جان بچانے کے لیے ہے. اور اس میٹرکس میں نماز خوف جو ہے نا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے کہ تیرے پہ تیر چل رہے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہو جا, اپنے آپ کو نہ بچا, چل کھڑا ہو نماز پڑھ. سوچے یہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں نماز کو صحیح اینگل سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں, ہم خود آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ جب نبی السلام نے شاہ فرمایا, صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی اس کہانی کی ساری. نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا ہوگا. صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے, پہلا سوال کیا پوچھا, یا رسول اللہ پھر نماز کا کیا بنے گا, اور اس کے اوپر کیا جواب آیا میرے نبی کا کہ پھر اندازے سے نماز جاری رکھنا, نماز نہ چھوڑ دینا کہ 1 دن ہے تو 5. اس کو 365 سے ملٹیپلائی بائی 5 کرنا, یہ نہ ہو کہ ٹوٹل 5 کر دو. اور وہ 5 نہیں, 1 سال میں 5 نہیں پڑھنی, وہ ٹوٹل 5 نہیں. ہاں اس طرح سے کرنی کہ یہ ٹیکنالوجی تمہارے ہاتھ میں رہنی چاہیے. ہم دیکھ نہیں رہے اس کو ٹیکنالوجی کو. مطلب ہم سوچ نہیں رہے. صحابہ کو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ 1 دن سال کا کیسے ہو جائے گا, تو کیا باقی سسٹم کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے سارا کچھ تفصیل کی ہے بعد میں. سب سے پہلے سر پہلے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا تو مطلب اتنی بڑی پاور آ رہی ہے, اس کی پاور کیا بتائی ہے نبی السلام نے, اور مسلمانوں کی پاور کیا بتائی ہے جی, اور یہ ہم دیکھ نہیں رہے. میں نے آپ سے کہا نا, میں ایک دفعہ بس اپنا نبی پہچان لیں ہم, تو پھر اسلام سمجھ آئے گا. اسلام سمجھ آئے گا, پھر پتہ چلے گا سپیریئر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. اٹ از دیٹ سمپل. وہ اختتام میں اکثر ایک شعر پہ کرتا ہوتا ہوں ذرا نگاہ کا, میں اس پہ بھی وہی چیز بنتی ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حساب نہیں بے حسابیوں کا, مگر جسے بھی دیکھیے الجھا کسی حساب. بہت